لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. حاضرین گرامی، عزیز طالبات، مدرسۃ القریش کے ذمہ دار اور مسجد قریش کے محترم و معزز امام محترم، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس عظیم الشان مدرسے میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے چند باتیں رکھنے کا موقع اس نے ہمیں فراہم کیا. آزادی پورے ہندوستان میں اس وقت منائی جا رہی ہے اور اس دن ملک کے باشندوں کو، یہاں کے عوام کو ایک عظیم خوشخبری حاصل ہوئی، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے یہ آزادی ہم سب کو یہاں پہ نصیب ہوئی ہے. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ آزادی کی تاریخ کو یاد کیا جائے، اس کو پڑھا جائے اور لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، کیونکہ کچھ ایسی باطل طاقتیں ہیں جو مسلمانوں کے وجود کو سرے سے آزادی کے صفحات سے کھرچ کر کے نکال دینا چاہتے ہیں. اور ہماری بے بسی کا عالم یہ ہے کہ ہم خود اپنے بال بچوں تک ہمارے اسلاف کی جو قربانیاں ہیں، اس قربانیوں کو ہم نے آج تک ان کو پہنچایا نہیں، ان کو بتایا نہیں، بلکہ ہمارے مدارس میں ایک سبجیکٹ باضابطہ تاریخ ہندوستان کے نام پر ہونا چاہیے، جس میں اسلاف کی جو قربانیاں ہیں اس قربانی کو پیش کیا جائے. ورنہ جو NCERT کی کتابیں ہیں اور ان کے یہاں جو نصاب کی کتابیں ہیں، یہ لوگ آزادی کی تحریک جو شروع ہوئی ہے اس کی ابتدا یہ لوگ 1857 سے کرتے ہیں. 1857 کا اس وقت سے یہ جنگ آزادی شروع ہوئی ہے. حالانکہ یہ بہت بڑی تاریخی غلطی ہے. جنگ آزادی 1600 میں شروع ہو چکی ہے، اور یہ کہاں شروع ہوئی؟ ایسٹ انڈیا کمپنی جب تجارت کے نام پر ہندوستان آتی ہے، سب سے پہلا آفس اس کا قائم کیا جاتا ہے کلکتے میں. پہلا آفس وہیں قائم ہوا تھا، اور وہاں سے لے کر کے وشاکھاپٹنم، مدراس، چنئی، بمبئی اور اس طرح کے جو ساحلی علاقے تھے جہاں سے وہ سمندر کے راستے آ جا سکتے آرام اور سکون کے ساتھ، گجرات، ان تمام علاقوں پہ انہوں نے اپنا چھوٹا چھوٹا دفتر قائم کرنا شروع کیا. اور تجارت کے نام پر، تجارت کے سامان کے نام پر وہاں سے وہ ہتھیار لے کر کے آتے تھے، اور جو تاجر ہوتے تھے وہ تاجر نہیں ہوتے تھے بلکہ فوج ہوتے تھے. ان کو ٹریننگ باضابطہ وہاں ٹریننگ دی جاتی، اور تاجر کے بھیس میں، تجارت کے بھیس میں، تجارت کا سہارا لے کر کے یہ فوج ہوتے تھے جو ہندوستان اتارے جاتے تھے. اس چیز کو سب سے پہلے یہ معاملہ 150 سال تک چلتا رہا، کسی نے آواز نہیں اٹھائی. سب سے پہلے نواب سراج الدولہ کے نانا تھے، جو نواب تھے کلکتہ کے آس پاس اور مالدہ کے علاقے کے، انہوں نے آواز اٹھائی 1600 کے اندر، اور آواز میں یہ کہا کہ تم یہاں تجارت کرنے کے لیے آئے تھے، اب تم ہمارے ملک کے اوپر قابض ہو رہے ہو، جس ملک کو تقریباً 1000 برس سے ہم لوگوں نے سینچا تھا، اور اس کے اندر ہم لوگوں نے اپنا لہو دیا تھا. مسلمانوں نے اس پہ حکومت کر کے اس کو سونے کی چڑیا بنایا تھا. اس سے قبل یہاں اس کا وجود نہیں تھا. لوگ جنگلوں کے اندر رہا کرتے تھے. تہذیب و تمدن جو اسلام لے کر کے یہاں آیا، اور یہاں جو حکومت کی، رنگ، نسل، بھید بھاؤ، ہر چیز ختم کر کے اس پورے ملک کو اتنا مالدار کیا، اتنا مالدار کیا
کہ لوگ اس کو سونے کی چڑیا کہنے کے اوپر مجبور ہوئے۔ انگریز کو یہ چیز ایک نظر نہیں بھائی، اس نے اپنی خونی پنجوں کو اور اپنی خونی نگاہوں کو اس ملک کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے گاڑنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس طرح سے سامنے آئے اور اس انڈیا کمپنی کے نام پر ملک میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے سراج الدولہ کے نانا نے ان سے لوہا لیا اور اتنا زبردست لوہا لیا کہ ولیم فورٹ جو ہے کلکتے کے اندر، وہاں سے نکل کر کے ڈائمنڈ ہاربر پر جا کر کے ان انگریزوں کو پناہ دینے کی ضرورت پیش آئی۔ لیکن اس وقت اور طاقت کم تھی، اس کے مقابلے میں ان کے پاس ہتھیار تھے، فوج زیادہ تھے، کچھ ہمارے اپنوں کی غداری تھی جس کی وجہ سے وہ تحریک ختم ہو گئی اور ان کو بری طرح سے کچل دیا گیا۔ ان کے بعد ان کے نواسے نواب سراج الدولہ یہ کھڑے ہوئے اور 1700 کے اندر انہوں نے پھر انگریزوں سے لوہا لیا اور وہاں میر جعفر نامی ایک آدمی تھا جو انگریزوں سے اس نے اپنا ساتھ گانٹھ کیا اور نواب سراج الدولہ بے رحمی سے قتل کیے گئے۔ ادھر یہ معاملات چل رہے تھے، میسور میں ٹیپو سلطان کھڑے ہوئے اور ان کے والد حیدر علی، یہ دونوں کھڑے ہوئے اور 1790 کے اندر ٹیپو سلطان نے زبردست طریقے سے انگریزوں کو میسور میں ٹکر دی، جن کو شیر میسور کہا جاتا ہے۔ اور اس زمانے میں اسپین میں ہماری حکومت تھی، قسطنطنیہ میں ٹیپو سلطان نے یہاں سے خط لکھا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کے لیے عرب مسلمان اپنے قافلے بھیجے، لیکن اس معاملے میں وہ کامیاب نہ ہو سکے اور وہاں سے ان کو فوجی مدد نہ مل سکی، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ اپنے قلعے کے گیٹ کے اوپر لڑتے ہوئے شہید کیے گئے۔ اور اس کے بعد انگریز نے کہا تھا کہ اب ہندوستان کے اوپر ہمارا قبضہ ہو گیا۔ پھر اب تک کوئی برادران وطن میں سے کسی کی زبان سے آزادی کا لفظ نکلا ہی نہیں تھا۔ یہ لوگ آزادی جانتے ہی نہیں تھے کیونکہ یہ شروع سے غلامی کی زندگی جی رہے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھی۔ توحید انسان کو عصمت سکھاتی ہے، توحید بندوں کی غلامی سے نکال کر کے خالق کے غلامی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اس لیے جس کے دل میں توحید ہوگا وہ اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ آپ سب کو وہ غلام ہوگا۔ موحد دنیا کا سب سے بڑا غلام ہے، لیکن کس کا؟ اپنے خالق کا، اپنے خالق کا، اپنی شریعت کا، کتاب و سنت کا وہ غلام ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے چیز کا وہ غلام نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ تحریک چلتی رہی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور اس کا خاندان اٹھا اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے، اور ان کے شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے، یہ تاریخ یاد رکھیے گا، سب سے پہلے یہ فتویٰ دیا تھا کہ ہندوستان دارالحرب ہے اور انگریزوں سے جہاد کرنا یہ فرض ہو چکا ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ انگریز سے جہاد کرے۔ سب سے پہلے فتویٰ دیا تھا کس نے؟ شاہ عبدالعزیز نے، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے کون ہیں؟ فرزند ہیں۔ اور اس کے بعد یہ تحریک چلی، وہاں سے چلتی رہی۔ پھر ان کے بیٹے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، یہ دو لوگ جن کو دنیا تحریک شہیدین کے نام سے جانتی ہے، ان دونوں نے باضابطہ فوج بنایا، فوجی ٹریننگ دی اور انگریزوں سے لوہا لینے کی کوشش کی۔ 1891 کے اندر تقریباً یا 90 کے اندر بالا کوٹ کا معرکہ پیش آیا، وہاں پر انگریزوں نے ان کو بری طرح سے کچل کے رکھ دیا، اور یہ دونوں اکابر جو تھے، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں وہاں پہ شہید کر دیے گئے۔ لیکن اس چراغ کو بجھنے نہیں دیا گیا۔ مولانا عنایت علی اور مولانا ولایت علی، یہ دو بھائی ہیں، ایک ہی خاندان کے ہیں، پٹنہ کے رہنے والے، بہار پٹنہ صادق پور کے رہنے والے ہیں۔ ان دونوں نے تحریک شہیدین کی باغ ڈور تھامی اور اس کے بعد شروع کیا۔ یہاں سے قربانی کی آغاز ہوتی ہے کس کی؟ پٹنہ کے صادق پور کے علماء کی۔ اس کے بعد ڈبلیو ہنٹر نامی
ایک وائسرائے تھا جو انگریز کا گورنر تھا، ملکہ وکٹوریا نے اس کو ڈپورٹ کیا اس بات کے اوپر کہ یہ جو گاؤں گاؤں ملک میں بغاوت ہو رہی ہے، ذرا اس بغاوت کے جڑوں کا پتہ لگاؤ کہ یہ بغاوت کرنے والے کون لوگ ہیں۔ جب پتہ لگایا گیا تو اس نے اپنی رپورٹ جو پیش کی ہے وائسرائے نے، آپ اس رپورٹ کے صفحے کو پڑھ کر کے دیکھیے، کہا کہ یہ بغاوت کرنے والے لوگ وہابیوں کے علاوہ کوئی دوسرے نہیں، وہابی ہیں۔ اور اس نے پہچان بتلائی کہ آمین زور سے کہتے ہیں، اس نے یہ پہچان بتلائی کہ یہ لوگ سینے کے اوپر ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، پہچان بتلائی کہ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اہل حدیثوں کے اوپر جو مشق ستم توڑا گیا، تاریخ گواہ ہے، آمین بالجہر کہنے کے اوپر جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا۔ اور یہی ہمارے لوگ جو آج اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، بریلی کہتے ہیں، ان کو کھڑا کر کے اہل حدیثوں کے خلاف کورٹ میں اور کچہری میں کیس بک کروائے گئے۔ اہل حدیث مجاہدین میدان جنگ میں انگریزوں سے لوہا لے رہے تھے اور کورٹ اور عدالت میں آمین بالجہر اور کتاب و سنت کے تشخص کی جنگ بھی لڑ رہے تھے۔ یہ دونوں معاملہ۔ اس کے بعد جب یہ رپورٹ آئی، ہر ایک اہل حدیث گھر کو چھاپا مارا گیا، ان کو پکڑا گیا۔ تقریباً پورا پٹنہ کا جو علاقہ تھا وہاں سے ان کو اٹھایا گیا، بچے کو یا تو مارا گیا یا نہیں تو پکڑ کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ اور یہیں سے اذیت ناک قید و بند کا سلسلہ شروع ہوا۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے کالا پانی، جو تقریباً 10 سال تک انڈمان نکوبار کے اس جیل میں تھے جس کو کالا پانی کہا جاتا ہے، وہاں کی سزا وہ کاٹ کر کے آئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے اسی ہندوستان میں آر ایس ایس کا ایک آدمی جس کو آج یہ لوگ ویر کہتے ہیں، ویر جب اس کو لے جا کر کے، ویر کو، بہادر کو لے جا کر کے جب اس کالا پانی میں اتارا گیا تو دیکھ کر کے اس کی حالت خراب ہو گئی۔ اس نے انگریز کو خط لکھا، کہا کہ مجھے معاف کر دیا جائے، میں زندگی بھر انگریزوں کا وفادار رہوں گا اور ان کے مخالفت میں کھڑا رہوں گا۔ لہذا انگریزوں نے اس کو 3 خط لکھے، اس نے انگریزوں نے اس کو معاف کر دیا، اور معاف کرنے کے بعد